نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا ایھا اے الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، لا تقربوا نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم اس حال میں کہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ما جو کچھ تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ ہی جنوباً جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری عبور کرنے والے، سبیل راستہ، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وإن اور اگر کنتم ہو تم مرضی مریض یا بیمار، او یا علی سفرین سفر پر، او یا جاء آیا ہو، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم مباشرت کی ہو تم نے، النساء عورتوں سے، فلم پھر نہ تجدوا تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا پس تم مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا، ان بے شک یا یقیناً اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ کے، عفواً معاف کرنے والا، غفورا بے حد بخشنے والا۔ علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتوا دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، ضلالت گمراہی، و یریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یہ کہ تضلوا تم بھی گم کر دو، السبیل اپنا راستہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِکُم تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ ولیًا دوست، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ نصیرا مددگار۔ من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادوا یہودی ہوئے، یحرفون وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ باتوں کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہاں پہ ہم نے کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ سمعنا وعصینا، نون زبر الف نا، یہ ہم کے معنی بھی دے رہا اور کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ ماضی کو بھی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضمیر جب بعد میں آتی ہے تو وہ ماضی کی ضمیر ہوتی ہے۔ واسمع اور تم سنو، غیر مسمع نہ سنائی جاؤ، وراعینا اور تم رعایت کرو ہماری، لیم موڑتے ہوئے، فی السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا اور طعن کرتے ہوئے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم یقیناً وہ، قالوا وہ کہتے، سمینا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور آپ نظر کرم کیجیے ہم پر، لکان یقیناً ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست ہے، ولیکن اور لیکن، لعنہم لعنت کر دی ان پر اللہ اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا چنانچہ نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا بہت ہی کم۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو، اوتوا دیے گئے، الکتاب کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس کے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو، معکم پاس ہے تمہارے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ، نطمسا ہم مٹا دے، وجوہن چہروں کو، فنردھا پھر ہم پھیر دیں گے انہیں، علی ادبارہا اوپر ان کی پشتوں کے، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسے، لعنا لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت سبت والوں پر، وکان اور ہے ہمیشہ سے، امر یا حکم، اللہ اللہ تعالیٰ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا، انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، لا یغفر نہیں معاف کرے گا، ان یہ کہ، یشرکا
شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، یا پھر وہ بخش دے گا ما جو علاوہ ہے ذالک اس کے لمن اس کے لیے یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو شریک کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد تو یقیناً افطرا اس نے گھڑ لیا اثمن گناہ عظیمہ بہت بڑا۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کو جو یزکون وہ پاک کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ولا اور نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلہ ایک دھاگے کے برابر۔ انظر آپ دیکھیں کیفا کیسے یفترون وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے بھی من گناہ مبینہ ظاہر یا کھلا۔ تقرب قاف رابع سقارا سین کاف را، سکارا اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کے درمیان حائل ہو جائے، اور اس کا استعمال کبھی شراب کی مستی پر بھی ہوتا ہے اور کبھی شدت غضب یا غلبہ عشق کی کیفیت پر بھی ہوتا ہے۔ تو موت کی بے ہوشی پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سکرات الموت کہا جاتا ہے اس پر بھی۔ تو سکرن کے معنی پانی کو بند اور کرنے کے روکنے کے بھی آتے ہیں، اور بند یعنی یہ ہے کہ یعنی پانی کی چوری کے لیے جو بند باندھا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے سکرن کہتے ہیں۔ تعلمون عین لام میم، جنوباً جین نون با یعنی پہلو کے لیے بھی آتا ہے، جنوباً قریب جیسے جار الجنوب، اور عابری عین بارہ، تک تاسیلو غائن سین لام غسل سے ہے، من الغائطی غائن واو تو فتح غائن واو تو فتیمم یا میمی، سعیداً سواد عین دال، طیباً طا یا با۔ اور یہ کون سی والی حالت ہے اس کی؟ نسبی حالت ہے نا، یہ زبروں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ فمسحوا میم سین ہا بوجوہکم عفواً عین فاء، غفورا الضلالۃ ضا لام لام، ویریدون ہاں جی تذل ہاں جی بِأَعْدَائِکُمْ عین دال واو، اما واضعہ واو ضا عین، اما واضعہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سمینا وعصینا واسمع مسمع ان کا بھی یہی ہے، یہ تینوں کا ایک ہی ہے، واسمع اور مسمع اور سمینا ان تینوں کا روٹ ایک ہی ہے۔ ورعینا ہاں لیم لام واو یا یعنی رسی بٹنا،
رائنا کا مطلب ہے نا کم فہم معنی میں بھی آتا ہے، کم فہم انسان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لیم کم فہم انسان جو ہوتا ہے نا جس کو کم سمجھ ہوتی ہے، رائنا اس معنوں میں بھی آتا ہے، اور لیم جو ہے رسی، ہاں یہاں پہ رعایت کے نام بھی آیا نا، دو میننگ ہے نا اس کے، تو لیم جو ہے نا رسی بٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کم فہم انسان۔ نتمسا تو میم سین تمس، ردہا را دال دال، من حمزہ سا میم، یزکون زا کاف واو، فتیلا فا تا لام، یعنی فتیلہ جو ہے رسی کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بٹی ہوئی رسی کو مفتول ان کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کے شگاف میں جو بریک سا وہ ڈوری سی ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے، اسے بھی فتیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی رسی کی شکل صورت کی مانند ہوتی ہے نا، رسی کی طرح ہی ہوتی ہے نا، وہ بھی جو دھاگا سا نکالتے ہیں اس میں سے، گٹلی میں سے، اس کو فتیلہ کہا جاتا ہے۔ یفترون، ہاں جی، الکاذبہ کاف ذال با، مبینہ با یا نون۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 43 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور پھر ہمیں دعوت دی، اور کھانے میں شراب بھی پلائی، جس سے ہم نشے میں آ گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، حاضرین نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، میں نے سورہ کافرون کی آیت قل یا ایھا الکافرون میں الفاظ لا اعبد ما تعبدون کی بجائے نحن نعبد ما تعبدون پڑھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نازل فرمائی کہ ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نہ پڑھو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ جامعہ ترمذی کی 3026 نمبر حدیث ہے، کیونکہ پہلے یعنی اسلام جب نیا نیا آیا تھا تو کئی چیزوں کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، یعنی پہلے لوگ شراب نوشی کرتے تھے، لیکن شراب نوشی کے آنے تک مسلمان شراب پیتے رہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ممانعت ہو گئی تھی کہ شراب نہیں پینی۔
تب تک جو مسلمان جب شراب پیتے تھے تو تب منع کیا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر دی، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یعنی مومنوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، کیونکہ نشے میں انسان کو اپنی بات اور حالات کا ہوش نہیں ہوتا۔ سکارا یہ سکران کی جمع ہے، سکران شراب کے نشے میں دھت کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آنے لگے تو وہ سو جائے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہونے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اونگ کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ بھی کون سی والی حالت ہوتی ہے؟ یعنی نیند کا نشہ ہوتا ہے، جہاں تک کہ نیند چلی جائے تب نماز پڑھی جائے۔ یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اس مبارک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نشے کی حال میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد وغیرہ کے بھی قریب نہ جائیں، کیونکہ نشے کی حال میں مسجد میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اس ممانعت میں نفس نماز بھی شامل ہے، جیسے نشے والے شخص کی عقل جو مختل ہونے اور یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کی نماز اور دیگر عبادت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے اس چیز کو شرط بنا لیا کہ نشے والا شخص جو کچھ کہہ رہا ہے اسے اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی عادت کا علاج نہایت نرمی، ہمدردی اور تجویز کے ساتھ کیا، یعنی بغیر جنگ لڑے، بغیر قربانی دی۔ ابتدا میں شراب نوشی کے خلاف شعور کو بیدار کیا گیا، یعنی اس طرح کی آیات نازل کر کے ان کا شعور بیدار کیا گیا۔ تو اس آیت میں نشے کے اوقات محدود کر دیے گئے، نماز کے اوقات قریب ہوتے ہیں، پورے دن پر پھیلے ہوتے ہیں، اس میں اپنا وقفہ نہیں ہوتا کہ کوئی شراب پیے اور اس کا نشہ ٹوٹ جائے۔ پھر اس دور میں شراب نوشی کے خاص اوقات صبح شام کے تھے جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، تو مسلمان کے ضمیر کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ نماز پڑھیں یا شراب پیے۔ اس لیے وہ نماز کے حق میں فیصلہ دے کر شراب نوشی سے نجات پا گئے، اور آخری حکم کے آنے تک ٹریننگ ہو چکی تھی ان کی، کہ جس میں شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر تقویٰ، خدا خوفی کا نگران بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جس دل میں بیٹھ جاتا وہ کسی وقت کسی جگہ اللہ تعالیٰ سے بھی غافل نہیں رہتا۔ اس احساس کو قرآن حکیم نے زندہ کر کے شراب نوشی سے نجات دلائی۔ تو اگر جہاں پہ دیکھا جائے کہ انسان شراب پیتا کیوں ہے، یعنی روحانی خلا کو پور کرنے کے لیے انسان شراب پیتا تھا، بے مقصدیت کے لیے شراب پی جاتی تھی۔ تو اس خلا کو اسلام ایمان کی تر و تازگی سے اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ ایک تازہ شعور کے تحت انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلاتا ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے۔ اس طرح ان کے اندر کا خلا جو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر کوئی خلا ہوتا ہے تو انسان نشہ کرتا ہے نا، تو اس خلا کو کیسے بھی پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریک دے دیا انسانوں کو کہ تم ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح بن کر رہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ یعنی نماز اس وقت پڑھو جب تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے کیا چاہیے؟ نماز چھوڑ کر سو جائے۔ ہاں، نماز چھوڑ کر سو جائے، کیونکہ جب نیند آئے گی تو کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کیا الفاظ بول رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے۔ نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے، یعنی نیند کی حالت میں انسان کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بخاری کی 212 نمبر حدیث ہے۔ نماز فہم اور شعور سے ادا کرنی چاہیے، اور ہم لوگ تو عام روٹین میں بھی نماز پڑھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔
ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اصل میں نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے ہماری، تو نماز فہم اور شعور سے پھر ادا کرنی چاہیے، اور نماز میں انسان کے قلب و ذہن کی حاضری ضروری ہے۔ جس اللہ رب العزت کے سامنے بدن کو جھکایا ہے، اسی کے سامنے سوچ اور ارادہ بھی جھکا دیا۔ جیسے جسم میں عبادت گزار ہے، ایسے ہی شعور بھی عبادت گزار بن جائے۔ ولا جنوبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی مسجد نہیں جا سکتے، کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے۔ جنبی کے لیے مسجد میں جانا ممنوع ہے، البتہ اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر گزر جائے، پھر وہ جائز ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے؟ یعنی اکثر لوگ آج کل بھی یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی جائے نماز جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر کوئی کہے نا کہ جائے نماز مجھے پکڑا دو تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو حیض سے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حیض تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہاتھ تو پاک ہے۔ کیا ہوا؟ مسلم کی 298 نمبر حدیث ہے۔ اسی کی روح سے حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، اور نفاس والی عورت بھی اسی حکم میں ہے۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلم کی 298 نمبر حدیث ہے۔ نفاس وہی ہے جو ہے آج کے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں نفاس ہاں بچے کے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو نشے اور جنابت کا ذکر ایک ساتھ کیوں کیا گیا؟ جنابت جسم کی نجاست ہے اور نشہ جو ہے عقل کی نجاست ہے۔ الا عابری سبیل، مگر راستہ عبور کرنے والے۔ مستند روایتوں میں ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے گھر مسجد کی طرف اس طرح کھلتے تھے کہ بغیر مسجد کے گزرے وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، اور گھروں میں غسل کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ جنابت کی حالت میں یہ مزدہ ان پر شاہ گزرتا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عابری سبیل سے مراد مسافر ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد سے نہیں گزر سکتے، مگر یہ کہ مسجد سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی، یعنی اگر فرض کریں نا جیسے مسجد کے اندر ہی گھر ہے تو کیا کرے گا وہ؟ ہاں اس کو پھر گزرنا ہی پڑے گا نا، گزرنے کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کو پھر گزرنا پڑے گا۔ اچھا آگے فرمایا ویسے ہاں اگر گزرگاہ نہیں ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے، نہ حیض کی حالت میں، نہ نفاس کی حالت میں، نہ ہی جنابت کی حالت میں جانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حتیٰ تک تحصیلو، جہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے ہیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں میں 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اسے اپنے سارے بدن پر بہا لیتے۔ آپ کیسے غسل کرتی ہیں؟ ایسے کرتی ہیں؟ آپ نہیں کرتی ہیں ایسے؟ کیوں؟ اس کے بغیر تو انسان پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ اگر برتن سے پانی لینا ہے تو پانی لینے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ استنجا کرنا اور شرمگاہ سے لگی نجاست کو دھونا، مٹی سے یا صابن سے ہاتھ مار کر ہاتھ صاف کرنا، مکمل وضو کرنا۔ پاؤں دھونے کے علاوہ سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا۔ پہلے بدن کے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر پانی بہانا اور پورے بدن کو دھونا۔ دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا، آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔ یہ ہے پورا غسل کا طریقہ۔ وہیں کون تم مردہ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی مریض کے لیے غسل کی رخصت ہے جب وہ زخمی ہو یا اسے چوٹ لگی ہو۔ جب چوٹ والے
شخص کو جنابت لاحق ہو تو وہ غسل کرے گا، اور زخمی شخص اس وقت تک حالت رخصت میں ہوگا جب تک زخموں کا ڈر ختم نہ ہو جائے۔ او علی سفرن، او علی سفرن یا سفر میں ہو، یعنی مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مسافر کو جب پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ ہاں سوری، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مریض کے لیے غسل کی رخصت ہے جب وہ زخمی ہو یا اسے چوٹ لگی ہو۔ جب چوٹ پر والے شخص کو جنابت لاحق ہو تو وہ غسل کرے گا، اور زخمی شخص اس وقت تک حالت رخصت میں ہے جب تک زخموں کا ڈر ختم نہ ہو جائے۔ یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر زخم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہائے گا یا پانی کو ہاتھ بھی لگائے گا تو اس کے مریض ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو انسان کے حالت جنابت میں کیا کر سکتا ہے؟ مٹی کا تیمم کر سکتا ہے نا، تیمم، ہاں وضو کر کے کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ عورت کے لیے پوچھ رہی ہیں نا، یعنی عورت اگر حالت جنابت میں ہے تو وضو کر لیں، اپنے آپ کو واش کریں، واش کر کے تو وضو کر کے آپ جو مرضی بنائیں، کھانا بنائیں، سب کو دے کے، ہاں بعد میں نہا لیں۔ بلکہ مرد بھی جو ہیں وہ بھی وضو کر کے تو باہر اندر جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا، آپ نے ایک صحابی کا واقعہ نہیں پڑھا کہ وہ حالت جنابت میں تھے تو وہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غزوے کا تو وہ فوراً ہی ایسے بھاگے کہ کہیں یہ نہ ہو میں رہ نہ جاؤں پیچھے، یعنی وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ تو ہاں اسی دن شادی ہوئی تھی اور حالت جنابت میں تھے وہ، تو ان کو فرشتوں نے آ کے جو تھا وہ غسل دیا تھا۔ او علی سفر، یا سفر میں ہو، یعنی مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مسافر کو جب پانی نہ ملے تو وہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ سفر کم ہو یا زیادہ تیمم ہو سکتا ہے، یعنی سفر میں تو نہانا ناممکن ہے نا، کہیں جگہ نہیں ہوتی تو اس میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔ غائط سے مراد نرم جگہ کو کہا جاتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یہ پخانہ پیشاب کرنے سے کنایا ہے۔ او لامستم النساء، تم عورتوں سے مباشرت کی ہو، تم نے یعنی عورتوں سے جمع کیا ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد ہم بستری، اس سے وہ جنسی فعل مراد ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ۔ اس آیت کریمہ سے فقہا نے یہ استدلال کیا کہ اگر پانی کسی پاک چیز کے اختلاط سے متغیر ہو جائے تو اسے وضو وغیرہ جائز ہے، مگر اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا متعین ہے۔ تو آیت تیمم کا شان نزول اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ایک ہار واپس کر دینے کے وعدے پر ادھار لیا تھا۔ کنہوں نے لیا تھا؟ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے لیا تھا۔ وہ سفر میں کہیں گم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے، انہیں ہار مل گیا لیکن نماز کا وقت آ گیا، ان کے ساتھ پانی نہ تھا، ان کے پاس جو تھا پانی نہ تھا۔ انہوں نے بے وضو نماز ادا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس کی شکایت کی۔ اس پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس کا انجام آپ اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے کے۔ سفر میں ہو یا جہاں پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ پاک مٹی کا استعمال یعنی تیمم کیا جائے گا۔ تیمم ابھی بتاتی ہوں۔ سعیدن، پانی زمین کی ظاہری سطح کو کہتے ہیں سعیدن، تو جس کا غبار نہ ہو اس سے مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تیمم کرنا کیسا عمل ہے؟ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنا گویا مٹی سے وضو کر کے پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔
سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وضو کے لیے پانی منگوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، اے فلاں، تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا؟ وہ کہنے لگا، میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہیں مٹی سے تیمم کرنا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ ایک اور روایت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین کی مٹی خاص طور پر ہمارے لیے طہور بنائی گئی ہے۔ شریعت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصت دی گئی ہے۔ آگے تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر اپنے چہروں ہاتھوں کا مسح کرو۔ صرف ایک بار مٹی پر ہاتھ مار کر پھونک دینا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرنا، پھر چہرے پر پھیر لینا ہے۔ کیسے بتائیں ذرا؟ ہاں بس یہ تیمم ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کے لیے ایک ہی بار دونوں ہتھیلیوں اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی ایک بار۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے، ایک ضرب چہرے کے لیے لگائی جائے، یعنی اس طرح سے بھی حکم ہے کہ ایک ضرب جو ہے ہاتھوں کے لیے اور ایک ضرب چہرے کے لیے۔ مسند احمد کی 18509 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، اس دوران میں جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایا لوٹ لگاتا ہے، یعنی وہاں پہ مٹی میں یوں جو تھا لیٹ گئے۔ انہیں تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا نا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس طرح کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور اس پر پھونک مار دی، زائد مٹی اڑا دی، اور آپ نے بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں میں اپنے چہرے کا مسح کیا۔ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی طہور ہے، یعنی پاک کرنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمارے لیے پاک بنائی ہے، ایک مٹی اور ایک پانی۔ پانی بھی پاک کرتا ہے اور مٹی بھی پاک کرتی ہے۔ تو مٹی پاک ہوتی ہے، مٹی گندی نہیں ہوتی۔ مٹی طہور ہے، پاک کرنے والی ہے۔ اگر مسلمان 10 برس تک پانی نہ پیے، پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے بدن پر لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود نے کہا، پھر سنیں یہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی طہور ہے، پاک کرنے والی ہے۔ اگر مسلمان 10 برس تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے بدن پر لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود نے کہا اپنی روایت میں کہ ان السعید الطیب وضوء المسلم، کہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی بے شک جو مٹی ہے پاک ہے اور مسلمان کا وضو ہے، یعنی اس کے ساتھ وضو بھی ہو سکتا ہے مٹی کے ساتھ۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بےحد بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں انتہائی آسانیاں پیدا فرما کر اپنے مومن بندوں کے لیے بہت زیادہ عفو و مغفرت کا معاملہ کرتا ہے، تاکہ بندے اس کے احکام کی تعمیل شاک نہ گزرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات نازل فرمائے نا، تاکہ اپنے یعنی مسلمانوں پر کوئی بھی جو حکم ہے وہ مانتے ہوئے ان کے دلوں پر شاک نہ ہو، جہاں ان کا دل جو ہے بوجھل نہ ہو جائے، اور ان کی تعمیل میں کوئی حرج وہ محسوس نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عفو اور اس کی مغفرت ہے کہ اس نے پانی کے عدم استعمال کے عذر کے موقع پر مٹی کے ذریعے سے طہارت کو مشروع فرما کر اس امت پر رحم فرمایا، اور یہ بھی اس کا عفو اور اس کی مغفرت ہے کہ اس نے گناہوں کے لیے توبہ اور انابت کا ذریعہ کھولا اور انہیں اس دروازے کی طرف بلایا، ان کے گناہ بخش دینے کا وعدہ فرمایا۔ نیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کا عفو ہے
کہ اگر بندہ مومن زمین پر گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے زمین بھر مغفرت سے نوازے گا. یعنی ایک شرک کی جو ہے، ایک شرک نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں، میں نے تو بچپن سے یہ ہی بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق معاف کر دے گا. لیکن قرآن تو اسے، یہ سب سے بڑا جو ہے نا گناہ ہے، شرک کرنا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی. جی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم قارون والے گناہوں کے ساتھ مجھے آ کے ملو، لیکن ایک تم نے شرک نہیں کیا ہوگا نا، تو میں تمہاری دنیا بھر کی مغفرت کے ساتھ تمہیں ملوں گا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 44 ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رافع بن زید بن تابوت بڑے شیطان یہودیوں میں سے تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو اپنی زبان مروڑ کر بات کرتا تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائے، اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ اسلام کی بدگوئی کرتا رہتا تھا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ. کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں. اور الکتاب سے یہاں پہ کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات. اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی گروہ کو اس لیے دی گئی کہ وہ اس سے اپنی سوچ عمل کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق درست کر لیں. یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی نا، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو درست کرنے کی بجائے کیا کیا؟ ٹیڑھا راستہ اختیار کیا. یشترون الضلالہ، اس سے مراد یہودی ہیں. انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا، پھر جو کتاب ان کے پاس موجود تھی اس کا مقصد اور روح سے بھی وہ بیگانہ ہو گئے تھے. یعنی اس کے مقصد سے ہی بیگانہ ہو گئے تھے. وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ تو پڑھنے کو ملے مگر اس پر عمل کرنا نہ ملا. الفاظ کی حد تک وہ کتاب اللہ کے حامی تھے، مگر انہوں نے عمل کے معاملے میں دنیا دارانہ رویہ اختیار کیا. چونکہ انہوں نے کتاب کو اس کے الفاظ اور روح دونوں کے اعتبار سے نہیں لیا، اس لیے یہ کہا گیا کہ کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے تھے. یعنی انہوں نے گمراہی خریدنے کی پختہ نیت کر لی تھی. انہوں نے ہدایت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ گمراہی خریدتے، یعنی گمراہی سے بہت زیادہ محبت کرتے، اسے ترجیح دیتے، جیسے کوئی شخص اپنی محبوب چیز کی طلب میں مال کثیر خرچ کرنے کو ترجیح دیتا ہے. پر یہ لوگ ہدایت پر گمراہی کو، ایمان پر کفر کو اور سعادت پر شقاوت کو ترجیح دیتے تھے. گمراہی کفر ہے جس کو انہوں نے ایمان کے بدلے خریدا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کا انکار کیا جو تورات میں آئی، تاکہ وہ اپنی قوم کا محور و مرکز ہے، ان کے سردار رہیں اور فضیلت حاصل کریں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ جو یہودی جو ہے کیا چاہتے ہیں کہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ تمہارے خلاف تدبیریں اختیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں یہود کی نفرت بٹھانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہود چاہتے ہیں کہ آپ حق کا راستہ گم کر دو جیسا کہ وہ خود گمراہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کا انکار کر دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آیت نمبر 45 ہے، واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے. یعنی اس آیت سے مسلمانوں کو اصل میں تسلی دی گئی ہے. اس آیت میں کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس زندہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی چالوں سے واقف ہے اور اس کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو اجاگر کیا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تم اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ولی تمہارا مفوق الفطری طریقے سے مدد کرنے والے ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں، لہٰذا آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اور مدد پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی دشمنیوں اور شر انگیزیوں پر مسلمانوں کے حوصلے برقرار رکھنے کے لیے اپنے ولی اور نصیر ہونے کا یہاں پہ شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا رخ اپنی طرف رکھنے کے لیے اپنے ولی و نصیر ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ولایت اور سرپرستی میں خیر کا حصول اس کی نصرت کا، شر کا زوال ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم طعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم وأقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، واسینا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور تم سنو، غیر مسمع، کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائنا، ہماری رعایت کرو، ہماری زبانوں کو، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے ہیں سمینا یعنی ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، آپ سنیے، اور وانظرنا، ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی وہ تحریف کر دیتے ہیں، اپنے دین میں تحریف انہوں نے کی۔ تو تحریف کرنے سے مراد آیات کو توڑ پھوڑ کر ان کا مفہوم بیان کرنا، مفہوم کو بدل دینا۔ اس جگہ ان سے مراد یہودیوں کے گمراہ علماء بھی ہیں۔ یہود نے اصل تورات کو 2 دفعہ گم کر دیا جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر انہوں نے تراجم پر انحصار کیا اور تحریف کے علاوہ بہت سے الحاقی مضامین کو بھی شامل کر دیا۔ مثلا کتاب استثنا باب 34 میں ہے، موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی زمین میں وفات پا گیا، اسے اس نے موآب کی ایک وادی میں بیت الفغور کے مقابل گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔ اسے عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی مدتوں بعد شامل ہونے والا مضمون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں کہا ہے یا پہلی آسمانی کتابوں میں کہا ہے وہ سچ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے رد و بدل کر دیا، بدل دی آیات، تو اس لیے جو آیات اب اس میں موجود ہیں تو اس کی کوئی حقیقت دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ابن ابی حاتم نے کہا انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں تحریف کر دی۔ یقولون سمینا وعصینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کون کہتے ہیں؟ یہودی، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں سن لی مگر مانی نہیں۔ یہود کی شرارت کا ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مجلس میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر سمینا و اطعنا یعنی زبان مروڑ کر اس طرح کہتے ہیں، اطعنا کی بجائے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ سمجھ میں آتا تھا یوں بات ہی بدل کر رہ جاتی، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور واسمع اور تم سنو، غیر مسمع کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اس سے مراد سنو وہ بات جو تمہیں پہلے سنائی نہیں گئی۔ مجاہد نے کہا جو تم کہتے ہو وہ قبول نہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ سنوائے۔ وَرَائِنَا عَلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا ہماری رعایت کرو، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے کہتے۔ رائنا کا اچھا استعمال ہماری رعایت کیجیے کہ الفاظ سننے والے کے شوق علم پر دلیل ہے۔ رائنا کا برا استعمال زبان کو تھوڑا سا دبا لینے سے رائنا بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہمارا چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجلسی الفاظ سے بھی خارج کر دیے یہ الفاظ۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کرتے ہوئے، یعنی جو یہودی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے، اللہ تعالیٰ اسے دین پر طعن قرار دیا۔ اس طرح یہ سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
دین کا اظہار ہے، اس لیے ان پر تان دین پر تان ہے، جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ انظرنا، ہم پر نظر کرم کیجیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے مجلس میں، انظرنا ہماری طرف توجہ کیجیے کہ الفاظ کو رائج کر کے یہود کی شرارتوں کو کنٹرول کیا گیا، یعنی رائنا کی بجائے کیا کہا گیا، انظرنا کہیے، لکان خیر لہم، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی یہود سے کہا گیا کہ وسما ونظرنا کے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رواج دیتے تو یہ زیادہ بہتر اور درست بات ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ہدایت سے دور کر دیا، رسوا کر دیا۔ کیسے رسوا کیا؟ آپ دیکھیں یہود کی ہسٹری پڑھیں آپ کبھی، مدینہ سے بھی وہ نکالے گئے تھے، جب اسلام آنے سے پہلے یہودیوں کا بہت غلبہ تھا، ہر کوئی یہودیوں سے پوچھ کے چلتا تھا، یعنی ان کا جو تھا عہدہ بڑا تھا کہ ان میں آسمانی کتابیں آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا، ان کو مدینہ سے ہی نکال دیا گیا، تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی لعنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی اور ایسا نہ کرنے پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی، اور مومنوں پر تو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کر دیا گیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے، اس سے مراد یہ کہ یہود میں سے ماسوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں، ان کا ایمان قلت کی وجہ سے انہیں نفع نہیں دیتا، اسی لیے وہ اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے اور نہ اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں اور نہ دنیا اور آخرت میں کمال تک پہنچنے والے ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں بتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود عبداللہ بن سوریہ اور کعب بن اسید سے گفتگو کی اور فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس جو چیز لے کر آیا وہی سچ ہے۔ وہ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، تم اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی، اس کے لیے تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ہاں، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب تھی، اور ہمارے قرآن مجید جو ہے وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان لے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور ان بشارتوں کی تصدیق کرتے جو ان کی کتابوں میں ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ہم ان کی صورتیں بدل دیں گے۔ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو گویا ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق اور ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، اس لیے بعض کتابوں پر ایمان کا دعویٰ اور بعض پر ایمان نہ رکھنا بحث باطل دعویٰ ہے جس کی صداقت کا ہرگز امکان نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور کتاب عطا کی، اس لیے وہ اس سبق سے دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ کر اس کی طرف سبقت کرتے۔ یہ علم اور کتاب دوسروں کی نسبت ان کے لیے زیادہ اس بات کی موجب ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ایمان لاتے، کیونکہ باقی لوگوں کو تو یہ اس بات کا نہیں معلوم تھا، یعنی قریش مکہ کے پاس تو کتابیں آسمانی نہیں آئی تھی، یہود و نصارہ کے پاس ہی آئی تھی،
انہی کے پاس بشارتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی، تو لیکن انہوں نے سب سے پہلے انکار کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عدم ایمان کی وجہ سے ان کو وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے ان کے حالات واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے جرائم تو اتنے شدید ہے کہ تمہیں وہی سزا ملنی چاہیے جو اصحاب السبت کو دی گئی ہے، یعنی یا تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، انہیں پشتوں کی طرف لٹا دیں، یا لعنت کریں اور تمہیں بندر بنا دیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کسی ذلت کے مسلط ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اس لیے فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں۔ نطمس وجوہا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہروں کو مٹا کر گدھے کی طرح سپاٹ کر دیں، اور یہ تمثل کتاب سے نکلا ہے، یعنی لکھا ہوا مٹا دیا۔ تمثل شیء کے معنی ہے کسی چیز کی علامتیں اور اس کے اثرات مٹا دینا۔ چہرے بگاڑنے سے مراد ہے کہ آنکھ، ناک، کان، منہ کے نشانات مٹا کر برابر کر دیے جائیں۔ ابن ابی حاتم کو کہتے ہیں کہ ابو مسلم خلیلی کعب الاخبار کے استاد ہیں، جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے دیر کرنے پر ملامت کرتے تھے کہ ابو مسلم نے کعب کو بھیجا وہ دیکھ کر آئیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور مدینہ پہنچ گیا، اچانک میں نے ایک تلاوت کرنے والے کو سنا، وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگا، پانی سے غسل کیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں میرا چہرہ مسخ تو نہیں کیا گیا، اس کے بعد کہ میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گے، وہ زمین میں دھسیں گے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے آخر میں یعنی قیامت کے نزدیک زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ تو چہروں کو مسخ کر دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، منہ کی صلاحیتیں اعلیٰ مقاصد کے لیے عطا کی ہیں، لیکن جب ان سے وہ کام نہیں لیا گیا۔ جو کان ہوتے ہیں یہ یہود بہرے ہو گئے، جب آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن گئے، جب زبان رکھتے ہوئے یہ گونگے ہو گئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے ساتھ مسلسل بے پرواہی ہوتی ہے۔ ایسی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ نے چہرے مسخ کر دینے، پوچھ کی طرف پھیر دینے کی دھمکی دی ہے۔ فَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دینے سے مراد یہ ہے کہ اگلے حصے پر نشانات ہیں، ناک، کان، آنکھیں، منہ، اور پچھلا حصہ سپاٹ ہے، تو آگے کا حصہ بھی کیوں نہ پیچھے کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی مراد خوفناک عذاب سے ڈرانا ہے، چہروں کو پیچھے کی طرف پھیر کر پیچھے کی طرف چلنے پر مجبور کرنا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ سے ہدایت اور بصیرت کے آثار ہی مٹا دیں اور دوبارہ کفر اور جاہلیت کی طرف ان کو لٹا دیا جائے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر لعنت کر دے جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، یعنی لعنت بے حسی کی آخری صورت ہے، جب انسان کی بے حسی اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کو حق اور ناحق کی تمیز ہی نہ رہے، تو یہی لعنت ہے۔ اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو بندر بنا دیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہونے والا ہے، ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام تو ایسا ہے جو کر لیا گیا، یعنی نہ اس کے کام سے اسے کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا، اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو کیا فرمایا گیا؟
یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے ہی تم کو پیدا کیا۔ یہ بخاری کی 4477 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی بے شک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اسے شرک نہیں کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے سن کر عرض کیا اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرتا ہو؟ فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرتا ہو، حالانکہ زنا کی سزا کتنی بڑی ہے اور چوری کی کیا سزا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی 272 نمبر حدیث ہے۔ تو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشرک کو یہ امید نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی شرک سے کم تر گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب مقرر فرمایا۔ مثلاً کون کون سے اسباب ہیں؟ شرک سے کم درجے کے جو برائیاں ہیں اس کو کیسے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے؟ جیسے برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں، ہم نیکیاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ برائیاں مٹ جائیں گی۔ دنیا و برزخ میں نیز قیامت کے روز گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں، شفاعت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے پائے رحمت جس کے سب سے زیادہ مستحق اہل ایمان و توحید ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے گی مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ لیکن کتنی بڑی خوشخبری ہے، صرف ایک شرک نہ کیا ہو۔ اور جو شیطان ہے سب سے پہلے ہمارا کیا چیز خراب کرتا ہے؟ ایمان خراب کرتا ہے، سب سے پہلے ایمان خراب کرتا ہے تاکہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اسے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ نہیں سے بڑا کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مخلوق کو جو مٹی سے تخلیق کی گئی، جو ہر پہلو سے ناقص ہے، ہر لحاظ سے بذات محتاج ہے، جس کا کسی بندے سے کوئی نفع نقصان پہنچانا، اس کو زندہ کرنا، اس کو مارنا، پھر اسے دوبارہ زندہ کرنا، اور وہ اپنے آپ کو کی بھی مالک نہیں ہو سکتی، اس ہستی کے برابر ٹھہرائے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ کس چیز کو ہم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں؟ کس چیز کو ٹھہراتے ہیں؟ ہم کسی ہستی کو ہی ٹھہراتے ہیں نا، وہ بھی تو مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اب کفار قریش جو تھے وہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ ہاں اصل میں وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن بتوں کو کیوں مانتے تھے؟ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور ہم مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بزرگوں کہ وہ بھی اللہ سے ہمیں بچا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا نبی بھی، تو اگر ہم نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر نبی کو حکم نہ دے شفاعت کا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلے اپنا شرک کا عقیدہ جو وہ ختم کرنا ہوگا اور ایمان کا جو ہے عقیدہ رکھنا ہوگا۔ تو یہود و نصارہ کی طرح نام نہاد مسلمان جو شرک میں گرفتار ہیں، مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کے وظائف کرتے، ان کے نام کا روزہ رکھتے، ان کی قبروں کو پوجتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، ان کی منتیں مانتے، وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں۔ آیت نمبر 49 ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی مذمت کی جا رہی ہے
کہ جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مقدس و معصوم سمجھتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تردید فرماتے ہیں کہ کسی کو پاک باز انسان قرار دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یہود اپنے آپ کو مقدس گروہ کا فرد خیال کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بے شمار روایتیں اور کہانیاں گڑھ رکھی تھی۔ یہ عقیدہ قائم کر لیا تھا کہ جو شخص یہودی ہے اس کی نجات یقینی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جو مسلمان ہو گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں لازمی جائے گا، چاہے اس نے کتنے شرک کیے ہوں بعد میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، جو مسلمان ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آج مسلمان بھی اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں اور اپنے نفس کو یعنی برے اخلاق سے پاک صاف کرنا چاہیے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے کارہائے نبوت میں یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق جو شخص اپنے برے اخلاق، برے اعمال سے پاک کرے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف میں فرماتے قد افلح من تزکیٰ، کہ بے شک وہ کامیاب ہوا۔ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا، بلکہ فرمایا فلا یزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ سورہ نجم کی 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا۔ آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس سے بہتر نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی تعریف ضرور کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرمائے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے، اور وہ اس پر یہ بھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ صحیح مسلم کی 7502 نمبر حدیث ہے۔ منہ پر تعریف کرنے والوں کا مقصد عام طور پر اپنے ممدوح کی مبالغہ امیز ناجائز تعریف اور خوشامد وغیرہ کر کے ان سے ناجائز طور پر مالی فائدہ حاصل کرنا یا ان کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل اخلاقی طور پر غلط ہے۔ ہم منہ پہ زیادہ تعریفیں کرتے ہیں نا، بعد میں چاہے دل میں اس کو برا ہی کہہ رہے ہوں۔ حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ امیروں میں سے ایک امیر آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا، تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس آدمی کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ بہت تعریف کرنے والے کے چہرے پر مٹی ڈال دو، اور ہم لوگ تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نام رکھنا بھی ناپسند فرمایا جس سے تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ سیدنا زینب بی بی سلمہ نے فرمایا کہ میرا نام برار یعنی نیک عورت رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو پاکیزہ نہ بتاؤ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں نیک کون ہے، اس کا نام زینب رکھ دو۔ ہاں، اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی قسم کے فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا ڈر خطرہ نہ ہو، نہ تعریف کرنے والے کا مقصد ہی ناجائز فائد حاصل کرنا ہو، تو ایسی تعریف کرنا جائز ہے، جس طرح کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ کی تعریف ان کی موجودگی میں فرمائی تھی۔ واللہ اعلم۔ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، یعنی اس سے مراد دل کی اور عمل کی اور زندگی کی پاکیزگی ہے۔ یہ آیت اس خیال کی تردید کرتی ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو پاکیزہ نہیں بناتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں اور عملوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ پاک کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے جو پاک ہونے کی خواہش رکھتا ہو، جو پاک ہونے کا ارادہ کرے اور جو پاک ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ولا یظلمون فتیلا، ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں فتیل کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان میں عدل کی بنیاد پر فرق کرتا ہے، یہ فرق گروہ کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 50 ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔
یعنی جہاں حیرت و استجاب کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے میں کتنے آگے ہیں. انہوں نے اپنے نفوس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر افتراء بردازی کی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے. حق اور باطل کو حق بنانا حقائق کو بدلنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ یہود جھوٹ گڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگاتے تھے. وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے. یعنی جو لوگ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں خود بھی دھوکے میں مبتلا ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کے لیے اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے. ان سے ظاہر گناہ میں جھوٹ، دھوکہ، خود فریبی وغیرہ شامل ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں. اور ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے، اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ کر ایمان ہی کی حالت میں ہمیں دنیا سے لے جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.